سارے تعلیمی ادارے اور عوام کے لیے سہولتیں دی ہیں. ایسے نایاب کارنامے اگر آپ چاہ رہے ہیں تو آپ کے یہاں بھی ہو سکتا. جس طریقے سے سڑکیں یہ بستی میں دیکھ رہا ہوں میں، جس طریقے سے یہ نالیاں بہ رہے ہیں، روڈ پہ جو گندگی بہ رہی ہے، اور لائٹ، نل اور پکے مکانات، اور حکومت ہندوستان سے اس ریاست میں جتنے سہولتیں مائنارٹی بجٹ کو ملتے ہیں، جتنے سہولتیں اقلیتوں کو ملتے ہیں، تمام وہ سہولتوں کو وصول کرنے والے بے باک اگر کوئی شہر ہے تو اسد الدین اویسی صاحب ہے، جو آپ کے نرمل میں بھی آ سکتی ہے تمام سہولتیں. آپ بھی اس کے مستحق ہے، آپ بھی اس کے حقدار ہے. اگر آپ چاہو تو اس بستی کا، آپ چاہو تو اس نرمل شہر کا مقدر بدل سکتے ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں، میرے پشے پردہ بیٹھ کر سننے والی عزت دار ماں بہنوں، کہ آپ اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے، آپ اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھیے، آپ اپنے وجود کو سمجھیے کہ ہندوستان اور ہندوستان کی سیاست اور بڑھتی ہوئی نئی نئی جماعتیں اور ہر جماعتوں کا منصوبہ ہمارے لیے کیا ہے یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. کوئی ہمارا ہمدرد نہیں ہے، کوئی ہمارا رہبر نہیں ہے. ہر ایک سیاست میں بدماشی ہے، ہر ایک سیاست میں دراندیشی ہے کہ اقلیتوں کو کس طریقے سے برباد کیا جائے. ہم اقلیت ہے مگر یہ بھی نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھیں گے. اب تک سن رہے تھے، اب تک سہ رہے تھے، مگر نہیں، وہ دن چلے گئے سننے کے، وہ دن چلے گئے سہنے کے. نرمل کا نوجوان بھی اپنے حلق میں زبان رکھتا ہے، نرمل کا نوجوان بھی شیر دل ہے، نرمل کا نوجوان بھی طاقتور ہے، پڑھا لکھا ہے اور سیاست کو سمجھتا ہے. یہ کانگریس کے جھانسے میں اب آنے والا نہیں ہے. 65 سال سے سیاسی جھانسوں میں آتے گئے اور ہم کو ہر کوئی ووٹ کے لیے استعمال کیا اور ہم کو 5 سال کے واسطے غلامی ہمارے مقدر میں لکھ دیا. بولو آگے غلامی کریں گے یا جماعت کو جتائیں گے؟ ایسی آواز سے نہیں جتا سکتے آپ لوگ. غلامی کریں گے یا جماعت کو جتائیں گے؟ جماعت کو جتانا ہے تو میرے عزیز دوستوں اور پشے پردہ بیٹھ کر سننے والی میں عزت دار ماں بہنوں، کان کھول کر سنو. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس بستی میں دارالسلام سے مجھے حکم آیا کہ یہاں پر جانا اور یہاں کے لوگوں کا دکھ درد کو محسوس کرنا اور ان کے بیچ میں سیاست کی بیداری کو قائم کرنا، سیاسی شعور کو بڑھانا. بھائی صاحب اب وقت کم ہے، بالکل 4 دن 3 دن بچے ہوئے ہیں. آپ کے اس وارڈ نمبر 2 میں جو کینڈیڈیٹ یہاں پہ منتخب ہو رہا ہے، جو ٹھہر رہا ہے، سید سراج، یہ سید سراج کی کامیابی نہیں رہیں گی، یہ کامیابی آپ کی رہیں گی. یہ لڑائی میں جیت آپ کی رہیں گی. وہ کون سی لڑائی؟ حق کے لیے. وہ کون سی لڑائی؟ اپنے لیے ایک پرسکون کا ماحول اور بہترین مستقبل کے لیے. وہ کون سی لڑائی؟ ہماری آل اولاد کی پڑھائی اور تعلیم کے لیے. وہ کون سی لڑائی جو حکومت ہندوستان سے 65 سال سے ناانصافیاں ہو رہی، اس کی لڑائی میں جیت کرنا ہے آپ کو. تو آپ اپنے ایریے کے وارڈ نمبر 2 کے کینڈیڈیٹ کو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر اس کو جتائیے. آپ کینڈیڈیٹ کو مت دیکھیے، جماعت کو دیکھیے. جماعت کی کامیابی مسلمانوں کی کامیابی ہے. اب تک بہت صحیح لیے، بہت سن لیے، بہت دیکھیے بربادی کے منظر. احمد آباد، گجرات، مالیگاؤں، مدھیہ پردیش، آسام، بہار، مگر اب مظفر نگر بھی، مگر اب دیکھنے کی ہمت نہیں ہے. وہ بربادی کے منظر اب نہیں دیکھ سکتے. بہت دیکھ لیے، بہت غم سہ لیے. اب حساب لیں گے. اب اپنی ووٹوں کی طاقت سے ایوان اسمبلی کو ہلائیں گے. نرمل کا ایم ایل اے ایوان اسمبلی کو ہلائیں گا آپ کے ووٹوں کی طاقت سے. آپ کے ووٹوں کی طاقت اگر ایک جگہ جمع ہوئی تو یہاں سے ایک ایم ایل اے بھی منتخب ہو سکتا. آپ کے ووٹوں کی طاقت ایک جگہ جمع ہوئی تو اس شہر کے کم سے کم 12 سے 15 کارپوریٹرز ہمارے ہو سکتے جو آپ کے ایریا کے واچ مین رہیں گے، گور کے رہیں گے، سیکورٹی گارڈ رہیں گے، ہوم گارڈ رہیں گے اور افراد خاندان میں سے ایک افراد رہیں گے. بولو سراج، سید سراج کو جتائیں گے آپ تو یہ سید سراج آپ کے بستی کا انچارج رہیں گے. یہ سید سراج آپ کی بستی کے گور کے جیسا کام کریں گے. یہ سید سراج آپ کے دکھ درد کو دور کریں گے. اگر سید سراج اگر اپنی پاک نیک نیت سے اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں اگر میں جیتوں گا عوام کی محبت سے اور عوام کی نمائندگی سے جیتوں گا، میں عوام کے ووٹ سے جیتوں گا، تو عوام کو
खिदमत करूंगा, आवाम के दुख दर्द में साथ रहूंगा और जो मेरे से बन सकता है वो करूंगा। अगर यही नियत सैयद सिराज में है तो सैयद सिराज कामयाब हो गए। सैयद सिराज की कामयाबी मुबारक सैयद सिराज को। अगर आप इस नियत से वोट देंगे, आप अगर इस नियत से वोट देंगे कि इस वक्त मुल्क में चारों तरफ 29 रियासतों में बर्बादी के मंसूबे बन रहे हैं, वजारत उज़्मा पर एक जंगली जानवर बैठने के ख्वाब देख रहा है, हमको वैसे फिरका परस्त ताकतों का मुकाबला करना है, हमको एक जगह जमा होना है। अरे क्यों हम जमा नहीं हो सकते? मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूं। मैं कब तक हम टुकड़ों में रहेंगे, अलग अलग जमातों में के लिए काम करेंगे, हम बिके हुए रहेंगे, बटे हुए रहेंगे, टुकड़ों में रहेंगे, फिरकों में रहेंगे, लुटे हुए रहेंगे, मिटे हुए रहेंगे? कब तक? मैं अजीज़ात मिल्लत इस्लामिया आप तमाम लोगों से सवाल कर रहा हूं। मैं इतनी पुरानी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो लास्ट मंथ में गुज़िश्ता माह में 56 सालवीं सालगिरह हम मनाए दारुल सलाम में, ये 56 साल पुरानी जमात इतनी छोटी क्यों है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। इसके जिम्मेदार आप भी है, इसके जिम्मेदार मैं भी हूं, क्योंकि हम हमेशा यही सोचे बीवी बच्चे काम कारोबार और हमारी जाती जिंदगी की जरूरियात, कभी हम सियासी शौर को नहीं बढ़ाए, कभी हम कौम और मिल्लत का नहीं सोचे।